اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ہم ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ رہی تھی، کہ جس میں الفاظ بھی تھے اور آواز بھی تھی۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کیا کہ لوگوں، تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ چکا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سچائی کی تلاش میں ہے، حق کی تلاش میں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے۔ فآمنوا، ایمان لے آؤ، مان جاؤ، خیر لکم، تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے ہی حق میں اچھا ہے۔ اور اگر نہیں مانتے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا لینا۔ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کے اندر اپنے سے بڑھ کر کوئی خوبی دیکھتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا لینا۔ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کے اندر اپنے سے بڑھ کر کوئی خوبی دیکھتا ہے یا کسی جگہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھتا ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حیرت انسان کے لیے ساتھ ہی خوشگواری کے تاثرات بھی لاتی، یعنی حیرت اور خوشگواری ساتھ ساتھ آتے، پھر یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کے دل کے اندر اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، انسان کے بارے میں ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ مبالغے پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اس شخص سے، اس ہستی سے ایسے تصورات وابستہ کر لیتا ہے کہ جو حقیقت میں فٹ نہیں بیٹھتے اس پر۔ مثلاً اگر کسی کو عبادت کرتے دیکھ لیا یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جو وہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے یا بڑھ کے کر رہا ہے، تو عموماً لوگ اس کو کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ اس سے تو اب کوئی غلطی ہوگی نہیں، یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا، اور پھر اس کے بارے میں ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کو پھر اس شخص کی غلطی بھی نظر کوئی نہیں آتی۔ وہ غلطی کر رہا تو وہ اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اس کی بھی کوئی تعویل کر لیتا ہے۔ عام حالات میں بھی چیز پسندیدہ نہیں، لیکن خاص طور پر کسی انسان کا مرتبہ، عام انسان کا مرتبہ نبی کے برابر کر دینا، یا نبی کا مرتبہ اللہ کے برابر کر دینا، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھانا، یہ غلو کی بدترین قسم ہے۔ کسی نیک انسان سے محبت رکھنا، کسی کے اچھے کام کی وجہ سے
اس کی چاہت دل میں ہونا یہ بالکل فطری جذبہ ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے. اور اللہ کی خاطر محبت کس سے ہوتی ہے؟ اسی شخص سے ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے دین کا خدمت گار ہوتا ہے. یہ محبت جائز ہے. اس محبت کے ساتھ احترام بھی ہوتا ہے، خیرخواہی بھی ہوتی ہے، اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہوتا ہے، ادب اور احترام کا معاملہ بھی ہوتا ہے. یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ رویہ یا یہ محبت انسان کو اندھا نہ کرے کہ اگر وہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ کوئی غلطی کرے تو ہم اس کی غلطی کو بھی نیکی سمجھ لیں اور اس کو اس کی غلطی نہ بتائیں یا نہ بتا سکتے ہوں یا اس کی مدد نہ کریں یا اس کی اصلاح نہ کریں کہ اسے جا کے بتا دے. دوسرے کو بتانا بھی چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تاکہ وہ ان جذبات کا خیال رکھے. کسی سے محبت کی خاطر اس سے ملاقات کے لیے جانا بھی بہت بڑی عبادت ہے. ایک شخص کسی بستی میں جا رہا تھا جہاں اس کو صرف کسی نیک شخص سے ملنا تھا اور کوئی بھی دوسرا کام نہیں تھا. تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں ملا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں سے ملاقات کے لیے. کہا کیا کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں، صرف اور صرف ملاقات ہے. کیوں ملاقات کر رہے تھے؟ اس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. کی وجہ سے کسی انسان سے محبت رکھنا، اس کا ادب اور احترام، یہ عقیدت ایسی عقیدت ہے جو پسندیدہ ہے. یہ غلوب نہیں. غلوب کیا ہے کہ پھر اس کو فرشتہ سمجھ لینا، پھر اس کو انبیاء برابر سمجھ لینا، یا اس کو ولی اللہ کہہ کر انبیاء سے بھی اونچا درجہ دے دینا. یہ ناپسندیدہ چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سی قومیں اس غلطی کا شکار ہو گئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا مقام اتنا آگے کر دیا کہ ان کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. اسی چیز سے یہاں روکا جا رہا ہے. اور صرف ان کو نہیں روکا جا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی روکا ہے. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میرے مقام سے اس طرح آگے مت بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسی ابن مریم کو آگے بڑھایا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو بات یہ ہے کہ رسول ہونا بھی ایک بہت بلند مقام ہے. کوئی انسان خود سے رسول نہیں بن سکتا، یا کوئی محنت کر کے ڈگری حاصل کر کے رسول نہیں بنا جا سکتا. اللہ ہی جسے چاہتا ہے چنتا ہے اور پھر اس کی تائید کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کتاب دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور عام لوگوں کے مقابلے میں اس کو چن لیتا ہے اور اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن عام انسان کتنے بھی نیک ہو جائیں معصوم نہیں ہو سکتے. یہی فرق ہے عام انسانوں اور نبیوں میں. عام انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، بہت بہت اچھے ہوتے ہوئے بھی ان سے غلطیاں ہوں گی. تو پھر ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ عام انسانوں کے لیے ہم استغفار کریں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو لوگ ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے یعنی پہلے گزرے یا ہم سے بہت اونچے ہیں ایمان میں نیک کاموں میں، ان کو بھی بخش دے، وہ بھی انسان ہے. تو یہ ہے درست عقیدہ، درست طریقہ کہ انسان کسی کو اس کے مقام سے نہ بڑھائے اور نہ گھٹائے. گھٹانا بھی جرم ہے. کسی کی نیکی اور کسی کے کام کو ایکنالج نہ کرنا اور حسد کا شکار ہو کر اس کی خامیاں ڈھونڈنا اور اس کو برا بھلا کہنا، یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو خدا بنا لیا انہوں نے دوسرے پیغمبر کے اندر صرف ایسی چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دی کہ جو ان کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں، حالانکہ انہوں نے جنہیں خامیاں قرار دیا وہ اللہ کی نظر میں خامیاں نہیں تھی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑی کشمکش ہے، بہت بڑا اختلاف ہے مختلف گروہوں کے درمیان، فرقوں کے درمیان، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنی شخصیت کو اعلیٰ اور رفع قرار دیتا ہے. یعنی مذہب کے نام پر خصوصی طور پر جو فرقہ واریت ہے اور جنگ و جدل ہے وہ اسی بنا پر. پہلے کے لوگ انبیاء کے ساتھ یہ کرتے رہے کہ اپنے نبی کے ساتھ تو بہت عقیدت اور دیگر انبیاء کو کم درجے پہ رکھنا،
جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہمیں حق نہیں کہ ہم تفریق کریں